اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے شادی نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ عقاب بن بشر تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عقاب، تمہاری بیوی ہے؟ حضرت عقاب نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، لونڈی ہے؟ حضرت عقاب نے کہا، یہ بھی نہیں۔ جواب سن کر آپ نے فرمایا، صلاحیت رکھتے ہو اور خوشحال بھی ہو؟ اس نے کہا، صلاحیت بھی رکھتا ہوں اور خوشحال بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو شادی کا حکم دیتے تھے اور سختی سے اس بات سے منع فرماتے تھے کہ ہم عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور فرماتے تھے کہ تم لوگ شادی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے اور شہوت کی جگہ کو بہت بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت محبت کرنے والی، بہت جننے والی جوان عورت سے شادی کرو اور نسل بڑھاؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہاری وجہ سے میں فخر کروں گا۔ پس حدیث میں نکاح کا حکم بھی دیا گیا ہے اور نکاح کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بانج عورت سے شادی کرنے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک سے جو شخص پاک و صاف ملنا چاہے اس کو شریف عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ شادی انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسکین ہے جس کی بیوی نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، گو کثیر المال ہو تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ مالدار ہو پھر بھی، اگر بیوی نہیں ہے تو وہ مسکین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ عورت مسکین ہے جس کا شوہر نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگرچہ اس کے پاس بہت مال ہو تب بھی مسکین ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تب بھی وہ مسکین ہی ہے۔ معاشی مسائل کی وجہ سے نکاح سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ پاک بہت زیادہ کشائش کرنے والا اور بہت علم والا ہے۔ رزق کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شادی کے ذریعے غنا تلاش کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، غنا نکاح میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کی مدد اللہ پر لازم ہے وہ 3 لوگ ہیں، ایک مقاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، دوسرا نکاح کرنے والا جو عفت و پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہے، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔